عمران نے تیزی سے کار چوک سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑی اور پھر ایکسیلریٹر پر دباؤ یکلخت بڑھا دیا۔ کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی رفتار اب خطرناک حد سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ سنسان سڑک پر دوڑتی ہوئی کار کسی ایکشن سے بھرپور فلم کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ عمران نے کافی دور جا کر بیک مررز پر نظر ڈالی اور اسے ایک کار کے ہیڈ لائٹس اندھیرے کا دامن چاک کرتی ہوئی نظر آئیں۔ عمران کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ آج شام کو جب وہ آوارہ گردی کا موڈ بنا کر فلیٹ سے نکلا تھا تو اس کا ذہن ہر قسم کے جھمیلوں سے پاک تھا۔ کیفے دلکشاں میں چائے پی کر جب وہ کار سڑک پر لے آیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فلیٹ سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کے ڈالٹن اس کی نظروں میں پڑ گئی تھی، مگر اس نے اس لیے پرواہ نہیں کی تھی کہ آج کل کوئی کیس اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ مگر اب جب کیفے سے باہر نکلنے کے بعد وہی سیاہ رنگ کی کار دوبارہ اسے اپنے پیچھے نظر آئی تو اس نے معاملے کا ذرا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنی کار کا رخ شہر سے باہر جانے والی ایک سنسان سڑک کی جانب کیا اور پھر چوک سے دائیں جانب مڑنے والی سڑک پر مڑنے کے بعد جب اسے اسی کار کی ہیڈ لائٹس دوبارہ نظر آئیں تو اسے اپنے تعاقب کا مکمل یقین ہو گیا۔ یقین ہوتے ہی اس نے کار کی رفتار یکدم کم کر دی اور اسے آہستہ کرتے کرتے سڑک پر روک دیا۔ اب وہ بیک مررز پر نظریں جمائے اپنے پیچھے آنے والی کار کو دیکھ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار بھی خاصی کم ہو گئی تھی، لیکن چونکہ عمران نے کار بالکل روک دی تھی اس لیے رفتار کم ہونے کے باوجود وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جب دونوں کاروں کا فاصلہ تقریباً 100 گز کے قریب رہ گیا تو عمران کار سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سڑک کے عین درمیان کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے اور بڑی معصومیت سے آنکھیں جھپکا رہا تھا۔ ڈالٹن اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹ سے نکلنے والی روشنی خاصی تیز تھی، لیکن اس کے باوجود عمران کی بلی کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں نے کار میں بیٹھے ہوئے 2 افراد کا بھرپور جائزہ لے لیا۔ کار رکتے ہی ایک آدمی تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اپنے لہیم شہیم جسم کا مالک ہونے کے باوجود اس کے انداز سے چستی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے کار رکتے ہی ہاتھ نیچے کر لیے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں ہمارا راستہ روک رکھا ہے؟ کار سے نکلنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہ بغور عمران کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر معصومیت کا آبشار بہہ رہا تھا۔ معاف کرنا بھائی، یعنی کہ میری کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، عمران نے تقریباً گھگیاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو ہم کیا کریں؟ کسی پیٹرول پمپ کا رخ کرو، نوجوان نے بھی اس سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا۔ اب دوسرا آدمی بھی کار سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مقناص جسم کا تھا، مگر اس کا قد دیکھ کر عمران حیران رہ گیا۔ کم از کم اس سے 2 گنا تھا۔ وہ اپنے قد کی وجہ سے قطعی کھجور کا درخت معلوم ہو رہا تھا۔ تو تم، یعنی کہ کیا تمہارا جسم فولڈنگ ہے؟ عمران نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ لہجہ مسکینیت سے بھرپور تھا۔ کیا مطلب؟ کھجور مار کا نوجوان اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ میرا مطلب ہے تم کار میں بغیر طے ہوئے تو نہیں بیٹھ سکتے، کم از کم 4 طے تو بنتی ہوں گی۔ شٹ اپ یو نانسنس! کھجور مار کا نوجوان ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ عمران کی بات پر دوسرا نوجوان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جولی، آدمی تو دلچسپ معلوم ہوتا ہے، نوجوان نے ہنستے ہوئے کھجور مار کا نوجوان سے، جس کا نام شاید جولی تھا، کہا۔ چلو جگر، خواہ مخواہ اس کی باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کھجور مار کا جولی ابھی تک جھنجھلایا ہوا تھا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے بھائی، تھوڑا سا پیٹرول ادھار دے دو اور اپنا پتہ بھی، میں کل تمہارے گھر آ کر لوٹا دوں گا، مگر اس وقت اس سنسان سڑک سے مجھے ڈر لگتا ہے، عمران نے چہرے پر خوف کے بھرپور تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس فالتو پیٹرول نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیں گے، وہاں سے پیٹرول لے کر آ جانا، جگر نے تجویز پیش کی۔ مگر کیا تم مجھے واپس چھوڑ جاؤ گے؟ عمران نے امید بھری نظروں سے جگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ہم تمہیں پیٹرول دینے پر راضی ہو گئے ہیں اور پیٹرول پمپ تک لفٹ دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ جولی کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تھینک یو، چلو میں واپسی میں پیدل آ جاؤں گا، ذرا صحت ہی بن جائے گی۔ ڈیڈی روز کہتے ہیں کہ پیدل چلا کرو، تم موٹے ہوتے جا رہے ہو۔ کیا میں واقعی موٹا ہوتا جا رہا ہوں؟ عمران نے بات کرتے کرتے سوال کر ڈالا۔ نہیں، تمہارا جسم تو قابل تعریف حد تک اسمارٹ ہے۔
जिगर ने जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। काश इस वक्त मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं तुम्हारी बात डैडी को सुनाकर अपनी जान छुड़ा लेता। इमरान की ज़बान चल पड़ी। अच्छा चलो कार में बैठो, ख्वाह मख्वाह वक्त ज़ाया ना करो। जिगर भी अब शायद उकता गया था। अरे अरे, तुम तो यूं मुझे डांट रहे हो जैसे अगवा करके ले जा रहे हो। मैं ज़रा कार तो लॉक कराऊं, इमरान ने जवाब दिया और फिर तेज़ी से अपनी कार की जानिब मुड़ गया। इसके मुड़ते ही जिगर और जोली की नज़रें मिली और फिर दोनों के चेहरों पर फतामंदाना मुस्कुराहट दौड़ गई। शिकार खुद ही दाम में फंस रहा था। इमरान सीधा कार के करीब गया और इसने कार के अंदर जाकर पहले तो कार के बाकी दरवाजे लॉक करे और फिर डैशबोर्ड पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया और बाहर निकल आया। ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा लॉक करके वो वापस डाल्टन की तरफ आया। वो दोनों कार में बैठ चुके थे। जोली ड्राइविंग सीट पर बैठा था और जिगर पिछली सीट पर। जिगर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। इमरान खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गया। जोली सीट पर धोरा हुआ बैठा था। इमरान के बैठते ही कार तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। और सुनाओ, क्या हाल है मिस्टर जिगर? बाल बच्चे राजी हैं? इमरान ने बड़ी बेतकल्लुफी से हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। खामोश बैठो, जिगर ने जवाब में इसे डांट दिया और इमरान जवाब में बड़ी बेतकल्लुफी से खिड़की से बाहर झांकने लगा। कार काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कार अगले चौक से बाईं तरफ मुड़ गई। ये तुम किधर जा रहे हो? ये सड़क तो ओल्ड फोर्ट की तरफ जाती है, इधर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इमरान यूं चौंक कर बोला जैसे अब तक गहरी नींद सोया रहा हो। खामोश बैठो, खबरदार अगर हरकत की, जिगर ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया और साथ ही इसने कोट की जेब से फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर इमरान की पसलियों से लगा दिया। क्या मतलब भाई? मेरे पास तो रकम नहीं है, मैं इंतहाई गरीब मफलूकुल हाल बंदा बेदरा मुदाम हूँ, मुझे क्यों लूटते हो? इमरान ने गिगियाते हुए लहजे में जवाब दिया। तुम खामोश नहीं बैठोगे? अब अगर तुमने हलक से आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा, जिगर ने इंतहाई झुंझलाहट में इसे हुक्म देते हुए कहा। ओ गम गम करते गो, इमरान ने हलक की बजाय नाक से आवाज़ें निकालकर एहतजाज शुरू कर दिया। उफ़ो, किस मुसीबत से पाला पड़ गया है। जिगर की झुंझलाहट अब उरूज पर पहुंच गई है। गोली मारकर बाहर फेंक दो, स्टीयरिंग पर बैठे हुए जोली ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अब अगर ये बोला तो यही करूंगा। जिगर शायद इसे फिलहाल जिंदा रखने पर मजबूर था। इमरान अब कतई खामोश बैठा था। इसका मकसद हल हो चुका था। वो इन लोगों की असलियत जानना चाहता था, इसलिए वो खुद ही इनकी कार में आ गया था। कार तेज़ी से ओल्ड फोर्ट जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। ये सड़क हर वक्त सुनसान रहती थी। ओल्ड फोर्ट पुराने वक्तों का गैर आबाद, शिकस्ता और वीरान किला था और फिर इसके साथ कुछ इस कस्म की माफूकुल फितरत रिवायात भी वाबस्ता थी कि कोई शख्स भी इधर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। काफ़ी देर तक गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही, फिर ओल्ड फोर्ट के शिकस्ता मगर अजीमुशान दरवाजे के करीब जाकर रुक गई। बाहर निकलो, जिगर ने इमरान को हुक्म दिया और इमरान खामोशी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अभी तक वो मुजरिमों का मकसद नहीं समझ सका था, इसीलिए खामोश था। जोली और जिगर भी कार से बाहर निकल आए। जिगर ने अभी तक रिवॉल्वर इमरान पर तान रखा था। इसकी तलाशी लो जोली, जिगर ने जोली को तहक्कुमाना लहजे में कहा और जोली इमरान के पीछे आकर इसकी तलाशी लेने लगा। इमरान खामोश खड़ा था। रिवॉल्वर वो हर वक्त अपने पास रखने का आदी नहीं था, इसलिए बेफिक्र था। कोई असला नहीं है, जोली ने मुकम्मल तलाशी के बाद खदरे मायूसी के आलम में जवाब दिया। ठीक है चलो, जिगर ने कहा। वो सब ओल्ड फोर्ट के दरवाजे की तरफ चल पड़े। इनकी पोजीशनें यूं थीं कि जोली आगे थे, इससे थोड़े फासले पर इमरान था और इमरान के पीछे जिगर रिवॉल्वर ताने हुए चल रहा था। वो किले के शिकस्ता दरवाजे में दाखिल हुए। दरवाजे के बाद एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें झाड़ियाँ और खद आदम घास उगी हुई थी। किले की दीवारों के साथ साथ शिकस्ता कोठरियाँ भी थीं। असल इमारत मैदान क्रॉस करने के बाद आती थी। इमरान को लिए हुए वो एक शिकस्ता कोठरी के अंदर दाखिल हुए। जोली ने आहिस्ता से दीवार के कोने में एक उखड़ी हुई ईंट को जोर से दबाया और कोठरी की बाईं दीवार में खला सा बन गया। वो इमरान को लिए हुए इस सुरंग में दाखिल हो गए। ये एक तवील सुरंग थी जो काफ़ी से ज़्यादा हद तक शिकस्ता थी, मगर इसमें ताज़ा हवा बराबर आ रही थी, इसलिए इसमें किसी किस्म की सीलन या बदबू पैदा नहीं हुई थी। वो सुरंग में चलते गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद जब सुरंग ख़त्म होने में ना आई तो आखिर इमरान से ना रहा गया। वो बोल ही पड़ा, ये सुरंग है या शैतान की आंत? खामोश रहो,
जिगर ने यूं कड़क कर कहा जैसे इमरान के कहने से सुरंग के और ज्यादा तवील हो जाने का खतरा हो। काफी देर बाद सुरंग खत्म हुई। सामने एक दरवाजा था। दरवाजा देखकर इमरान हैरान रह गया, क्योंकि वो दरवाजा बिल्कुल सही और सालिम हालत में था। इस पर इम्तिदाद जमाना ने कोई नक्शो निगार नहीं बनाए थे। जोली ने दरवाजे पर 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजे के दर से एक तेज रोशनी निकली और वो तीनों रोशनी में नहा गए। एक लम्हे बाद रोशनी बुझ गई और फिर दरवाज़ा ऑटोमेटिक तरीके से खुलता चला गया। दरवाज़ा खुलने पर वो तीनों अंदर दाखिल हुए। ये एक छोटा सा कमरा था। इनके अंदर दाखिल होने पर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इस कमरे से निकलकर वो एक गैलरी में पहुंचे। गैलरी बिजली की खमखमों से रोशन थी। इमरान हैरत भरी नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। न जाने कब से इन लोगों ने इस पुराने किले को अपना अड्डा बनाया हुआ था। इनके इंतजामात से तो यूं ही महसूस होता था जैसे इन्हें यहाँ सेट हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। गैलरी में मौजूद एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गए। दरवाजे के बाहर एक सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। जॉली ने दरवाजे की मजबूत चौखट पर लगे हुए एक छोटे से बटन को दबाया और फिर मुअद्दबाना अंदाज में पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद सुर्ख बल्ब बुझ गया और फिर दरवाज़ा खुदकार अंदाज में खुलता चला गया। अंदर कमरे में गहरा अंधेरा था। जिगर के इशारे पर इमरान दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। इमरान के साथ वो दोनों भी थे। इनके अंदर जाने के बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और दरवाज़ा बंद होते ही अचानक वो जगह जहाँ वो तीनों खड़े थे तेज रोशनी में नहा गई। कमरे का बाकी हिस्सा मुलगजी रोशनी में अजीब पुरस्रार नजर आ रहा था और इंतहाई सामने इस तरह कतई अंधेरा छाया हुआ था। ले आए इसे। अंधेरे हिस्से से एक भारी भरकम आवाज़ गूंजी। लहजे में अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई शख्स ज़बरदस्ती बोल रहा हो। यस बॉस, ये शख्स मौजूद है। जिगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ। बॉस ने इन्हें हुक्म दिया और साथ ही दरवाज़ा खुलता चला गया। जिगर और जोली वापसी के लिए मुड़े। इमरान भी इनके साथ ही चल पड़ा। तुम यहीं रुको इमरान। बॉस ने सख्त लहजे में इसे हुक्म दिया और इमरान रुक गया। जिगर और जोली दरवाजे से बाहर चले गए। इनके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया। इस कुर्सी पर बैठ जाओ इमरान। आवाज़ दोबारा गूंजी। इमरान समझ गया कि सामने वाली दीवार में माइक्रोफोन फिट है और टेलीविज़न आई के ज़रिए इसे किसी और जगह से देखा जा रहा है। वो खामोशी से आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही, फिर वही आवाज़ दोबारा गूंजने लगी। मिस्टर इमरान, तुम्हें अपने आप को यहाँ पाकर हैरत नहीं हुई? हैरत? वो क्या होती है? क्या ये किसी जदीद बीमारी का नाम है? माफ़ कीजिए, तिब के मुताल्लिक़ मेरी मालूमात सिफर है। जवाब में एक ज़ोरदार ख़ैख़ाह सुनाई दिया और फिर वही आवाज़ गूंजी। वेरी गुड मिस्टर इमरान, मुझे खुशी है कि तुम इंतहाई दिलेर और निडर आदमी हो। मुझे तजुर्बे के लिए ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानता हूँ, इसलिए मैंने तजुर्बे के लिए सबसे पहले तुम्हारा इंतखाब किया है। तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? इमरान वाकई इस दफ़ा हैरत से बोला। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा और तुम इस मुल्क में पहले शख्स होगे जिस पर जदीद तरीन तजुर्बा किया जाएगा और इस कामयाबी के बाद इस तजुर्बे को वसी पैमाने पर दोहराया जाएगा। आवाज़ का लहजा मुसरत से भरपूर था। क्या मुझे तोता बनाने का इरादा है? मगर सोच लो, फिर मुझे चूरी खिलानी पड़ेगी और मैं नाशपती घी की चूरी नहीं खाऊंगा। असली और खालिस देसी घी की चूरी ही मुझे रास आएगी। इमरान ने हिमाकत आमेज लहजे में जवाब दिया, लेकिन इसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक दरवाज़ा खुला और फिर 2 नकाब पोश अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हाथों में मशीन गनें पकड़ी हुई थीं। हमारे साथ चलो। खबरदार, अगर कोई हरकत की तो गोलियों का मीहा बरसा दिया जाएगा। एक नकाब पोश ने सख्त लहजे में इमरान से कहा। अगर हरकत नहीं करूंगा तो चलूंगा कैसे? बगैर हरकत के चलना तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। इमरान ने इसी लहजे में जवाब दिया। शट अप। नकाब पोश से जब कोई जवाब न बन पड़ा तो इसने डांटने में ही आफियत समझी। लीजिए, पहले हरकत से मना किया, अब बोलने से भी मना कर दिया है। अजीब धांधली है। ऐसी धांधली तो हमने किस्से कहानियों में भी नहीं पढ़ी। वहां भी काला देव कम अज कम शहजादे को बोलने का हक देता है।
عمران کی زبان چل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک نقاب پوش نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور عمران کو شاید اس ناشائستہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے گریبان پکڑنے والا نقاب پوش چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں عمران نے پوری قوت سے مکہ مار دیا تھا۔ دوسرا نقاب پوش مشین گن سیدھی کرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے قلہ بازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگوں نے نقاب پوش کی گردن کو قینچی کی طرح جکڑ لیا اور پھر وہ بھی عمران کے ساتھ ہی الٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے مشین گن چھوٹ کر دور جا گری۔ عمران برق کی طرح تڑپ کر سیدھا ہو گیا اور دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہلا نقاب پوش پیٹ پکڑے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ابھی رکوع کی حالت میں پہنچا تھا کہ دوبارہ فرش پر گر پڑا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے غرغراہٹ کی آوازیں نکلیں۔ منہ سے خون تیزی سے بہنے لگا اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ دم توڑ چکا تھا، شاید اس کے پیٹ کی کوئی رگ پھٹ گئی تھی۔ عمران اس نقاب پوش کی طرف متوجہ ہوا جسے اس نے قینچی سے مار کر گرایا تھا۔ وہ اس دوران اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عمران نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کیا اور اس نے اضطراری طور پر گھبرا کر ہاتھ کھڑے کر لیے۔ وہ شاید اپنے ساتھی سے سبق حاصل کر چکا تھا۔ باہر چلو، عمران نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ ہال کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ چلتا، ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور ساتھ ہی ایک بھیانک قہقہے سے ہال کے دیوار گونج اٹھے۔ عمران خاموش کھڑا نقاب پوش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند ہونے یا قہقہے پر کوئی توجہ نہ دی۔ نقاب پوش بھی گم سم کھڑا تھا۔ ویسے عمران نے محسوس کیا کہ قہقہے کے ساتھ ہی تیزی سے اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا اور پھر عمران بھی چونک پڑا کیونکہ ہال کی دیواروں سے سنتھلک گیس نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ عمران نے تیزی سے مشین گن ایک کونے میں پھینکی اور چٹکی سے ناک بند کر لی، مگر بدبو اتنی تیز تھی کہ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کا دماغ تاریکی میں لمحہ بہ لمحہ جکڑتا گیا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ نقاب پوش اس سے پہلے ہی ڈھیر ہو چکا تھا۔ پورا کمرہ گیس کی تیز بو سے بھر چکا تھا۔ بلیک زیرو اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک غنیم کتاب کے مطالعے میں غرق تھا کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ بلیک زیرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دوسرے لمحے اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور جھپٹ کر سلیپنگ گاؤن پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ مخصوص کمرے کی طرف تھا۔ جلد ہی وہ اپنے مخصوص کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں سیٹی کی آواز بدستور گونج رہی تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے ایک مشین کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین کا بٹن آن کر دیا اور مشین کے ڈائل پر بنی ہوئی لکیروں اور ہندسوں پر ایک لکیر کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جلدی سے جلنے بجھنے لگا۔ مشین کا بٹن آن ہوتے ہی سیٹی کی آواز بند ہو چکی تھی۔ بلیک زیرو نے بغور اس ہندسے کو دیکھا اور پھر بڑبڑایا، اولڈ فورٹ روڈ، یہ کیا چکر ہے؟ چند لمحوں تک وہ خالی نظروں سے نقطے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے مشین کا بٹن دبایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مخصوص کمرے سے نکل کر وہ اس ملحقہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے ایک الماری سے ریوالور اور چند فالتو راؤنڈز نکال کر جیب میں ڈالے اور پھر ایک نظر مخصوص کمرے پر ڈالتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی بے آواز موٹر سائیکل تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ موٹر سائیکل طوفان کسی تیز رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی بلیک زیرو اولڈ فورٹ روڈ کی پہلی کراسنگ پر پہنچ گیا۔ اس روڈ پر تھوڑی دور جانے کے بعد اسے دور سے ہی عمران کی کار سڑک کی ایک سائڈ پر کھڑی نظر آ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر وہ کار سے تھوڑی دور پیچھے ہی رک گیا۔ چند لمحے تک وہ سڑک پر پاؤں ٹکائے حالات کا جائزہ لیتا رہا، لیکن کار کے ارد گرد تمام ماحول پر گمبھیر سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بلیک زیرو نے اتر کر موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو نے جیب سے چابی نکالی اور پھر اس نے دروازہ کھول لیا۔ اس نے کار کی اندرونی لائٹ جلائی اور پھر اچھی طرح کار کو چیک کرنے لگا۔ ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے اس بٹن کو اس نے آف کر دیا جسے عمران دبا گیا تھا اور جس کے اشارے پر بلیک زیرو یہاں تک پہنچا تھا۔ اسٹیئرنگ کی دوسری سائڈ پر جو دروازہ تھا، اس کے شیشے پر انگلی سے ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا دائرہ بنا کر اسے کراس کیا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے بغور اس نشان کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر وہ نشان مٹا دیا اور پھر کار سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لاک کھلا چھوڑ دیا۔ پھر وہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل کی سائیڈ میں ایک خانہ کھولا
اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا. اس نے تیزی سے ایک فریکوینسی سیٹ کی اور بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو ایکسٹرو اسپیکنگ اوور. وہ ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں بول رہا تھا. جلد ہی دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا. ہیلو جولیا اسپیکنگ اوور. دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی. جولیا کسی ممبر کو کال کر کے اس کی ڈیوٹی لگاؤ کہ وہ اولڈ فورٹ کے 13ویں سنگ میل کے قریب سے عمران کی کار دانش منزل لے جائے. میں تھوڑی دیر بعد تمہیں پھر کال کروں گا. سیٹ کے قریب رہنا. اوور. بلیک زیرو نے احکامات دیے. یس سر میں ابھی صفدر کو کال کرتی ہوں. اوور. جولیا نے جواب دیا. اوکے اوور اینڈ آل. بلیک زیرو نے کہا اور پھر بٹن آف کر کے سیٹ دوبارہ خانے میں رکھ دیا. خانہ بند کر کے وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور سیلف اسٹارٹر دباتے ہی موٹر سائیکل کا انجن جاگ اٹھا. دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل اولڈ فورٹ کی طرف بھاگنے لگی. بلیک زیرو کے ذہن میں عجیب سے خیال آ رہے تھے. وہ سوچ رہا تھا کہ عمران پر یکلخت ایسی کون سی ابتداد پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے اسے یوں کار چھوڑ کر جانا پڑ گیا ہے. اور پھر وہ وائرلیس اسپیشل کاشن اور سرکل کا نشان، یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہی تھیں. بہرحال کوئی واضح تصویر اس کے ذہن پر منعکس نہیں ہو رہی تھی. جلد ہی وہ اس کراسنگ پر پہنچ گیا جہاں سے ایک سڑک پرانے قلعے کو اور ایک واپس شہر کی طرف جاتی تھی. اس کراسنگ پر پہنچ کر بلیک زیرو نے موٹر سائیکل روک دی. اب وہ مقمصے میں پھنس گیا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرے. رات کا وقت تھا اور چاروں طرف ویرانی اور سنسانی کا دور دورہ تھا. شہر کی طرف جانے والی سڑک کے رخ پر ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی روشنیاں کسی نئی دنیا کا دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی. مگر بلیک زیرو اس دلکش نظارے سے بے نیاز بڑے غور سے سڑک پر نظریں جمائے کھڑا تھا. پرانے قلعے کی طرف اس کا ذہن بار بار جاتا تھا مگر وہ پھر اپنے اس خیال کو خود ہی مسترد کر دیتا کیونکہ پرانے قلعے کی طرف عمران کے جانے یا لے جانے کی کوئی تک نظر نہیں آتی تھی. جب چند لمحوں تک وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو اس نے اتر کر موٹر سائیکل اسٹینڈ کی اور پھر نیچے بیٹھ کر بغور سڑک کو دیکھنے لگا. جلدی میں وہ ٹارچ ساتھ نہ لا سکا تھا اس لیے اسے اب اپنی قوت بصارت کو آزمانا پڑ رہا تھا. مگر اتنی گہری تاریکی میں ٹائروں کے نشانات دیکھ لینا ایسے ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈ نکالنا. ابھی وہ اسی مقمصے میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی نظریں پرانے قلعے کی طرف اٹھ گئیں اور پھر وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا. دور قلعے کی طرف اسے چمک سی نظر آئی جیسے بجلی چمکی ہو مگر آسمان پر ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اس لیے اس نے بجلی والا خیال ذہن سے جھٹک دیا. ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں پرانے قلعے سے وابستہ مافوق الفطرت داستانیں گھوم گئیں مگر دوسرے لمحے وہ پرانے قلعے کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے تیزی سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور پھر گیئر بدلتے ہی اس نے ایکسیلریٹر فل دبا دیا. موٹر سائیکل طوفان کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی. جلد ہی وہ پرانے قلعے کی طرف پہنچ گیا. اس نے موٹر سائیکل ایک گھنے درخت کے نیچے اسٹینڈ کی اور پھر اسے لاک کر کے پیدل ہی پرانے قلعے کی طرف بڑھنے لگا. جلد ہی وہ قلعے کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ گیا. چاروں طرف چھائی ہوئی اعصاب شکن ویرانی انتہائی خوفناک تھی مگر وہ یوں اطمینان سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جیسے وہ گوشت پوست کے انسان کی بجائے کوئی بدروح ہو. قلعے کے دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ اچانک ٹھٹک کر ایک شکستہ دیوار کی آڑ میں ہو گیا. سامنے ایک کوٹری سے ایک سایہ سا نکلا تھا اور بلیک زیرو اس سائے کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا. سایہ بلیک زیرو کی طرف ہی بڑا چلا آ رہا تھا اسی لیے بلیک زیرو دیوار کے ساتھ اور سمٹ گیا. ویسے اس کا ایک ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر تھا. چونکہ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اس لیے وہ اندھیرے کا ایک جز معلوم ہو رہا تھا. سایہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا. اس کی نظر بلیک زیرو پر نہیں پڑی تھی. بلیک زیرو ایک لمحے تک وہیں کھڑا رہا پھر وہ بھی آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا گیٹ کے قریب پہنچا. گیٹ کے مضبوط ستون سے لگ کر اس نے باہر نظریں دوڑائیں. وہ سایہ گیٹ سے تھوڑی دور کھڑا تھا. اس کا رخ سڑک کی طرف تھا اور وہ سڑک پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا. سڑک حسب معمول تاریک اور سنسان تھی. چند لمحوں تک وہ سایہ سڑک پر خاموش کھڑا دیکھتا رہا. پھر اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دستی بم نما کوئی چیز نکال کر گیٹ کے سامنے زمین پر دے ماری.
ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بم سے روشنی کی تیز شعائیں نکل کر دور دور پھیل گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے سرچ لائٹ آن کر دی ہو، اور سرچ لائٹ بم کی روشنی میں کافی دور تک سڑک روشن ہو گئی۔ بلیک زیرو کا موٹر سائیکل سامنے درخت کے نیچے کھڑا صاف نظر آ رہا تھا، اور جب وہ موٹر سائیکل بلیک زیرو کو نظر آ رہا تھا تو اس سائے کی نظروں سے کیسے بچا ہوگا؟ اور وہ سایہ بھی جو ایک نوجوان شخص کا تھا، موٹر سائیکل کو دیکھ کر ہی چونکا تھا۔ سرچ لائٹ بم کی روشنی بجھ چکی تھی اور ایک بار پھر ہر طرف اندھیرا مسلم ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان تیزی سے اس موٹر سائیکل کی طرف بڑھنے لگا۔ بلیک زیرو کسی قیمت پر اس موٹر سائیکل کو ہاتھ سے گنوانا نہ چاہتا تھا۔ چنانچہ نوجوان کے آگے بڑھتے ہی بلیک زیرو بھی ستون کی اونٹ سے نکلا، اور پھر دوسرے لمحے یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کوندی ہو۔ بلیک زیرو چیتے کی طرح ایک ہی چھلانگ میں اس نوجوان پر جا پڑا تھا۔ نوجوان شاید اس اچانک ابتداء سے گھبرا گیا اور وہ بلیک زیرو کے ساتھ لپٹتا ہوا زمین پر گر گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے حیرت انگیز پھرتی سے کروٹ بدلی اور بلیک زیرو کی مضبوط گرفت سے باہر نکل گیا۔ مگر بلیک زیرو نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی، اور بلیک زیرو کی حیرت انگیز پھرتی کی وجہ سے ایک بار پھر اس کی گرفت میں آ گیا۔ اس دفعہ بلیک زیرو کی گرفت انتہائی مضبوط اور خطرناک تھی۔ بلیک زیرو نے دونوں ہاتھ اس کی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کی گردن کی پشت پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا پنجہ جما لیا۔ اب بلیک زیرو کے ایک ہی جھٹکے سے نوجوان کی گردن ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ شش و پنج میں مبتلا رہا، مگر جیسے ہی بلیک زیرو نے ایک معمولی سا جھٹکا دیا، نوجوان کو جیسے جوش آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے دونوں کوہنیاں بلیک زیرو کے پیٹ میں ماری۔ یہ کراٹے کا انتہائی سخت اور خطرناک داؤ تھا، مگر جہاں اس داؤ نے بلیک زیرو کو خاصی چوٹ پہنچائی، وہاں بلیک زیرو نے بھی ساتھ ہی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور نوجوان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، خبردار! اب اگر کوئی حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں شدید غراہٹ تھی۔ نوجوان نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلیک زیرو اسے گھسیٹتا ہوا سڑک سے ایک طرف لے گیا۔ تمہارا نام؟ بلیک زیرو نے اس کی گردن پر معمولی سا دباؤ بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری موت! نوجوان نے غراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی طرح اچھلا اور بلیک زیرو کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ بلیک زیرو نے تیزی سے لات گھمائی، لیکن وہ نوجوان بھی غضب کا پھرتیلا نکلا۔ اس نے جھکائی دے کر خود کو بچایا، اور پلک جھپکتے ہی اس نے بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا، اور بلیک زیرو اڑتا ہوا سائیڈ میں موجود درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ درخت سے ٹکراتے ہی بلیک زیرو جھنجھلا گیا۔ وہ خواہ مخواہ اٹھک بیٹھک میں وقت ضائع کر رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہائی جمپ لگایا۔ ادھر عین اسی لمحے وہ نوجوان کسی چیتے کی مانند اچھلا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ عین اسی لمحے بلیک زیرو اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، اور وہ نوجوان ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے درخت سے جا ٹکرایا۔ بلیک زیرو نے پلک جھپکتے میں اسے چھاپ لیا اور پھر لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ جلد ہی وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ جلدی بتاؤ تمہارا نام؟ بلیک زیرو نے اس کی گردن پر بازو کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جگر! نوجوان کے منہ سے خرخراہٹ سے نکلی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ قلعے کے متعلق تفصیل سے بتاؤ، بلیک زیرو نے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور پھر جگر نے بلیک زیرو کو تمام تفصیلات بتا دی۔ دوسرے لمحے بلیک زیرو کا ہاتھ اٹھا، اور پھر جگر کی کنپٹی پر ایک زوردار مکہ پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ریوالور نکال کر دستہ اس کی کھوپڑی پر پوری قوت سے جما دیا۔ جگر 2 واروں میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ وہ اب کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے تسلی کرنے کے بعد اٹھ کر اسے کندھے پر لادا، اور پھر موٹر سائیکل کے قریب لا کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے ہوئے بیگ سے اس نے ایک رسی نکالی اور بے ہوش جگر کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیے، اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اب وہ اطمینان سے اٹھا اور دوبارہ قلعے کی طرف چل دیا۔ اب اسے قلعے کے متعلق تمام تفصیل کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے چل رہا تھا۔ جلد ہی قلعے کے گیٹ سے ہوتا ہوا وہ اس شکستہ کوٹری میں پہنچ گیا جہاں سے نیچے تہہ خانوں کو راستہ جاتا تھا۔
اینٹ دباتے ہی راستہ بن گیا اور بلیک زیرو نیچے اتر گیا۔ سامنے وہ دروازہ تھا جہاں پہلی دفعہ اس نے چیک ہونا تھا۔ اس نے جیب سے نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لیا۔ اب آنکھوں کے سوا اس کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیب سے اس نے ریوالور نکالا اور پھر سامنے بند دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ مخصوص انداز میں دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک غیر ملکی نوجوان ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اپنے سامنے اس نقاب پوش کو کھڑا دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس نے ریوالور کے ٹریگر پر اپنی انگلی کی گرفت سخت کر دی۔ باس کہاں ہے نمبر 3؟ بلیک زیرو نے بڑے اطمینان سے اسے مخاطب کیا۔ مگر تم کون ہو؟ نوجوان بلیک زیرو کے اس اطمینان پر نروس سا ہو گیا۔ جلدی کرو، مجھے باس کے پاس لے چلو، میں ہیڈ کوارٹر سے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ بلیک زیرو نے اس بار قدرے سختی سے کہا۔ کوڈ۔ نوجوان بھی شاید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ A1111۔ بلیک زیرو نے اطمینان سے جگر کا بتلایا ہوا کوڈ نمبر دہرا دیا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جگر نے اسے صحیح معلومات دی ہوں۔ کوڈ سنتے ہی نوجوان کا سر جھک گیا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ اور بلیک زیرو اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے رہنمائی کرنے والا نوجوان ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیچھے کھڑے ہوئے بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کھوپڑی ریوالور کے دستے سے بجا دی۔ دوسری ضرب پر ہی نوجوان ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بلیک زیرو کے ہاتھوں پر جھول گیا۔ بلیک زیرو نے حفظ ماتقدم کے طور پر 2 مرتبہ مزید ریوالور کا دستہ اس کی کھوپڑی پر آزمایا اور پھر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ایک تاریک کونے میں ڈال دیا۔ راہداری قطعی سنسان تھی، اس لیے اسے زیادہ فکر بھی نہیں تھی۔ اب وہ دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ وہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں معمولی سی جھرری بھی نہیں تھی، اس لیے اندر دیکھنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے اوپر چھت کے قریب اینٹوں کا بنا ہوا روشن دان نظر آ گیا۔ اس کی درزوں سے روشنی کی ہلکی ہلکی شعائیں باہر نکل رہی تھی، لیکن روشن دان تک پہنچنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے پرانی دیوار میں جا بجا کھانچے بنے ہوئے نظر آئے۔ شاید پرانے زمانے میں انہیں چراغ رکھنے کے کام میں لایا جاتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ریوالور جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے وہ چھپکلی کی طرح کھانچوں پر پیر رکھتا اور ہاتھ سے پکڑتا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اسے توازن برقرار رکھنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے کمر کے بل فرش پر گر پڑے گا، مگر وہ دیوار سے چمٹا ہی رہا۔ چند لمحوں کی جان توڑ اعصابی کوشش کے بعد اس کا چہرہ روشن دان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ایک آنکھ جھرری سے لگا دی۔ اس سے اسے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ روشن دان میں لگی ہوئی اینٹوں کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ جھرری سے اندر کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اندر نظر پڑتے ہی بلیک زیرو چونک پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے درمیان 4 نقاب پوش کھڑے تھے۔ ان کے نقاب ڈاکٹروں کے سے تھے، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے لیے منہ پر چڑھاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں سرنج تھی اور وہ عمران کو انجیکشن لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمران بے ہوش تھا۔ میز کے قریب ہی ایک ٹرالی پر مختلف آلات کے ساتھ ساتھ دواؤں کی بوتلیں موجود تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے جسم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے فوراً عمران کو بچانا چاہیے، نہ جانے یہ کیا کریں۔ بلیک زیرو نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ سرنج خالی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ انجیکشن لگا چکے تھے۔ یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ درمیان میں ایک آپریشن ٹیبل تھی جس کے اوپر خاصا بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ ہال میں چاروں طرف لمبی لمبی میزوں پر پیچیدہ سائنسی آلات اور مشینیں پڑی تھیں۔ پہلی ہی نظر میں یہ ہال کسی سائنسدان کی لیبارٹری معلوم ہوتا تھا۔ ہال میں اس وقت 3 آدمی چہروں پر ڈاکٹروں والے نقاب چڑھائے کھڑے تھے۔ وہ تینوں ہال کی مغربی دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہال کا دروازہ کھلا
اور پھر ایک خاصی بھاری بھرکم تنوتوش کا آدمی ہال میں داخل ہوا۔ اس نے پورے چہرے پر سفید نقاب چڑھایا ہوا تھا اور آنکھوں پر سیاہ اینک موجود تھی۔ اس کے اندر آتے ہی پہلے سے موجود 3 نقاب پوشوں میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ بیک وقت مؤدب اور مضطرب نظر آنے لگے۔ نووارد نقاب پوش تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان تینوں کے قریب پہنچا۔ اوکے، اس نے بھاری مگر سپاٹ آواز میں پوچھا۔ یس باس، ان تینوں نے بیک وقت مؤدب لہجے میں جواب دیا، اور باس نے آگے بڑھ کر ایک ستون پر فٹ سوئچ بورڈ پر ایک سرخ بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ہال کی شمالی دیوار درمیان سے شق ہوئی اور پھر ایک اسٹریچر اٹھائے ہوئے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اسٹریچر آپریشن ٹیبل کے قریب لا کر رکھ دیا۔ جاؤ، باس نے اسٹریچر لانے والوں کو حکم دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے واپسی اسی راستے سے ہال سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی باس نے بٹن دوبارہ دبایا اور دیوار برابر ہو گئی۔ اسٹریچر پر عمران بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر ٹیبل پر ڈالو اور تسموں سے اچھی طرح باندھ دو، باس نے ان تینوں کو حکم دیا۔ وہ تینوں بڑی پھرتی سے اسٹریچر کی طرف بڑھے۔ دوسرے لمحے عمران آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میز کے ساتھ منسلک تسموں سے اچھی طرح کس دیے گئے۔ ایک نقاب پوش ایک سائڈ سے ٹرالی گھسیٹ کر قریب لے آیا۔ اس پر مختلف دوائیں اور آلات پڑے ہوئے تھے۔ باس نے ٹرالی سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اسے عمران کے دل پر لگایا اور دوسرا سرا اس نے ٹرالی میں پڑی ہوئی ایک کیمرہ نما مشین کے ساتھ فٹ کر دیا۔ اس کیمرہ نما مشین کا بٹن دبتے ہی اس کا ڈائل روشن ہو گیا اور پھر ڈائل پر سرخ سوئی تیزی سے مختلف ہندسوں کی طرف دوڑنے لگی۔ جلد ہی وہ 800 نمبر پر جا کر رک گئی۔ ویری گڈ، باس نے ہلکی سی آواز میں کہا اور پھر بٹن آف کر دیا اور آلہ بھی ہٹا کر واپس ٹرالی میں رکھ دیا۔ یہ نوجوان انتہائی طاقتور دل کا مالک ہے۔ میں نے اتنے طاقتور دل اپنی زندگی میں 1-2 ہی دیکھے ہیں۔ اچھا، میں انجیکشن تیار کر لوں، باس نے کہا۔ پھر اس نے ٹرالی میں ایک بڑے سے برتن میں پڑی ہوئی چھوٹی سی سرنج نکالی اور پھر اس میں سوئی لگا کر اس نے ٹرالی میں پڑی ایک سبز رنگ کی چھوٹی سی شیشی کے ربڑ کے ڈھکن میں سرنج کی سوئی گھونپ دی۔ چند لمحوں میں سرنج سبز رنگ کے سیال سے بھر گئی۔ اس کے بعد باس نے وہ دوا ایک اور شیشی میں انڈیلی جس میں پہلے سے زرد رنگ کا محلول معمولی مقدار میں موجود تھا۔ سبز دوائی اور زرد محلول کو اچھی طرح مکس کر کے اس آمیزے کو دوبارہ سرنج میں بھر لیا گیا۔ باس نے بغور ایک دفعہ سرنج کو دیکھا اور پھر ان تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس ملک کے کسی باشندے پر میرا یہ پہلا تجربہ ہوگا، اور میز پر یہ جو نوجوان لیٹا ہے اس کے متعلق تم زیادہ نہیں جانتے، مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ایک بار میں اس کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کھا چکا ہوں۔ آپ شکست کھا چکے ہیں؟ تینوں نے یوں اپنی حیرت کا اظہار کیا جیسے یہ تصور ہی ان کے لیے ناممکن ہو۔ ہاں، میں حقیقت پسند فطرت کا مالک ہوں۔ واقعی تم لوگوں کے لیے میں ناقابل شکست ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ عمران مجھ سے ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت آگے ہے۔ چنانچہ اس دفعہ میں واقعی ناقابل شکست بن کر آیا ہوں، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ عمران میرے سامنے بے بس پڑا ہے۔ اس انجیکشن کے لگنے کے بعد اس غریب کی حالت قابل رحم ہو جائے گی۔ میں پھر آزاد ہوں۔ اس ملک پر میرا راج ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر میرے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ چند لمحوں بعد میرے راستے کا سب سے بڑا پتھر ایک طرف ہٹ جائے گا۔ پروفیسر نے باقاعدہ تقریر کر ڈالی۔ مگر باس، کیا یہ واقعی وہی عمران ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اور اکثر کرتے رہتے ہیں؟ ایک نقاب پوش نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اور باس یوں چونک پڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ تمہیں اس پر کیسے شک ہوا؟ اس نے بڑے سخت لہجے میں سوال کیا۔ سر، جس آسانی سے یہ اغوا ہوا ہے، اور وہ بھی 2 معمولی سے کارکنوں کے ہاتھوں، اور اب جتنی بے بسی سے اس میز پر پڑا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کے متعلق سنے ہوئے افسانے غلط تھے، یا پھر یہ وہ شخص نہیں۔ نقاب پوش نے اپنے شک کی پوری وضاحت کی۔ تم اپنی جگہ سچے ہو، مگر یہ اصلی عمران ہے، اسی لیے میں نے اس کا ہارٹ چیک کیا تھا۔ دراصل تم نہیں سمجھتے، یہ اپنی ضروریات سے زیادہ خود اعتمادی کی بنا پر قابو میں آیا ہے۔ وہ 2 کارکن کیا، ان جیسے 100 کارکن بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف یہاں نہیں لا سکتے۔ یہ دراصل اصل حالات جاننے کے لیے ان کارکنوں کے ساتھ خود چلایا ہے۔
اور اس کے علاوہ اس نے مزید کوئی شدید حرکت بھی اس لیے نہیں کی کہ وہ جانتا تھا کہ جس لمحے بھی وہ چاہے یہاں سے فرار ہو سکتا ہے، اور یہی خود اعتمادی اسے لے ڈوبی۔ اب تجربے کے بعد اسے اس کے فلیٹ میں پھینکوا دوں گا اور خود بھی یہ قلعہ چھوڑ دوں گا اور واپس ہیڈ کوارٹر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس ملک میں میرا اصل مشن شروع ہوگا، باس نے وضاحت کی۔ اس دوران وہ سرنج میں موجود محلول کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اب انجیکشن لگ جانا چاہیے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر عمران کے بازو پر سے قمیض ہٹا کر اس نے آہستہ سے سوئی گوشت میں داخل کر دی۔ پھر سرنج میں بھرا ہوا محلول آہستہ آہستہ عمران کے جسم میں داخل ہوتا چلا گیا اور سرنج خالی ہوتی چلی گئی۔ جب سرنج میں موجود محلول کا آخری قطرہ بھی عمران کے جسم میں داخل ہو گیا تو باس نے ایک جھٹکے سے سوئی باہر کھینچ لی۔ ہا ہا، باس نے ایک زبردست فاتحانہ قہقہا لگایا۔ میں نے عمران سے آخر کار انتقام لے لیا۔ آج کے بعد عمران میرے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکے گا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ درگور کر دیا ہے۔ باس خوشی سے چیخ رہا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اس نے نقاب پوشوں سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ نقاب پوش آگے بڑھتے اچانک ہال کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ باس کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ستون پر موجود ایک سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ کے آن ہوتے ہی دروازہ تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ ہینڈز اپ، خبردار اگر حرکت کی تو۔ دروازے میں موجود نقاب پوش نے سائلنسر لگے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ باس نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں، مگر اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم یہ سرنج پھینک دو، تم اس آدمی کو انجیکشن نہیں لگا سکتے۔ بلیک زیرو نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں تو اسے ہوش میں لانے کے لیے انجیکشن لگا رہا تھا، تم کہتے ہو تو نہیں لگاتا۔ نقاب پوش نے سرنج پھینکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر دوسرے ہی لمحے بلیک زیرو کے منہ سے بے اختیار سسکاری سے نکلی۔ اس کے ہاتھ سے اچانک ریوالور نکل کر نیچے جا پڑا۔ نقاب پوش نے عجیب داؤ کھیلا تھا۔ اس نے سرنج نیچے پھینکنے کی بجائے ہاتھ کو ایک تیز جھٹکا دیا اور سرنج کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح عین بلیک زیرو کے اس ہاتھ کی کلائی سے ٹکرائی جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ سرنج میں لگی ہوئی باریک سوئی اس کے جسم میں گھستی چلی گئی اور اس شدید اور اچانک دھچکے سے اس کا ریوالور بھی نکل گیا۔ اب تم اپنے ہاتھ اونچے کر لو۔ دوسرے لمحے نقاب پوش نے جیب سے ریوالور نکال کر بلیک زیرو پر تان لیا، مگر بلیک زیرو اب غصے کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اونچی کرنے کی بجائے ایک ہاتھ سے اپنے بازو سے سرنج کی سوئی نکالی اور پھر اسے نیچے پھینک دیا۔ دوسرے لمحے وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ ایک ڈوش تھا۔ اس نے پہلے اپنے جسم کو بائیں طرف حرکت دی تھی۔ نقاب پوش نے بھی اضطراری طور پر بائیں طرف ریوالور کا رخ کر دیا تھا اور دوسرے لمحے اس نے گولی چلا دی۔ بلیک زیرو انتہائی تیزی سے دائیں طرف ہو گیا اور پھر اس نے نقاب پوش کو دوسری گولی چلانے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ شاہین کی طرح اڑتا ہوا اس سے ٹکرا چکا تھا۔ نقاب پوش اس کے دھکے سے پیچھے کھڑے ہوئے تینوں نقاب پوشوں میں سے ایک سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ باقی دو نقاب پوش بلیک زیرو پر پل پڑے اور پھر ہال میں زوردار جنگ چھڑ گئی۔ بلیک زیرو کے مقابلے میں چاروں نقاب پوش کافی طاقتور اور لڑائی بھڑائی کے فن کے ماہر تھے، مگر مقابل میں بھی بلیک زیرو تھا جس کی صلاحیتوں پر عمران کو بھی فخر تھا۔ اچانک باس نے لڑتے لڑتے ستون کی طرف چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس نے ستون پر موجود سوئچ بورڈ پر موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کا بٹن دباتے ہی ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور پھر ستون کے قریب فرش اپنی جگہ سے ہٹتا چلا گیا۔ سب سے پہلے باس اس میں اتر گیا اور پھر بلیک زیرو سے لڑائی چھوڑ کر وہ تینوں بھی اچانک پلٹے اور وہ دوسرے لمحے اس میں اترتے چلے گئے۔ بلیک زیرو عمران کی طرف لپکا تھا، مگر اسی لمحے عمران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بلیک زیرو ٹھٹک کر رہ گیا۔ خلا دوبارہ برابر ہوتا چلا گیا۔ بلیک زیرو تیزی سے عمران کے قریب آیا اور پھر اس نے تسموں کے کلپ تیزی سے کھولنے شروع کر دیے۔ عمران بڑی حیرت سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا، جیسے پہچان رہا ہو کہ اس نقاب کے پیچھے کون ہے۔ چلیے عمران صاحب، جلدی نکل چلیے، بلیک زیرو نے عمران کو آزاد کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ ارے تم مجھے نکالنا چاہتے ہو؟ کیا اغوا بالجبر کا ارادہ ہے؟ میرے نکل جانے کے بعد میرے ماں باپ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عمران اب میز سے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر بلیک زیرو نے اس کی ایک نہ سنی اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی دونوں راہداری میں بھاگنے لگے۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔
جلد ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بلیک زیرو عمران کو اس شکستہ کوٹری سے نکالتا ہوا پرانے قلعے کے صحن میں لے آیا۔ ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عمران نے بڑے سرگوشیانہ انداز میں بلیک زیرو سے پوچھا، لیکن بلیک زیرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس عمران کا ہاتھ پکڑے بھاگتا رہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی ان دونوں پر کہیں سے فائرنگ کھولی جا سکتی تھی اور وہ دونوں یقیناً اس اندھی فائرنگ کا شکار ہو سکتے تھے، مگر شاید وہ ان دونوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع خود مہیا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے راستے میں معمولی سی بھی رکاوٹ نہ آئی۔ وہ جلد ہی موٹر سائیکل کے پاس پہنچ گئے۔ بلیک زیرو نے جیب سے چابی نکالی اور پھر اچھل کر موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ بے ہوش نوجوان ابھی تک وہیں پڑا تھا۔ سیلف سٹارٹ دباتے ہی موٹر سائیکل کا بے آواز انجن جاگ اٹھا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو نے کلچ دبا کر گیئر بدل دیا، لیکن اسے احساس ہوا کہ عمران ابھی موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو عمران واپس قلعے کی طرف جا رہا تھا اور بلیک زیرو عمران کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں عمران کا دماغ تو معاف نہیں ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ جب اس نے روشن دان سے دیکھا تھا اور پھر دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تھا تو سرنج خالی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجرموں نے کوئی دوا عمران کے جسم میں داخل کر دی ہے۔ بلیک زیرو نے ایکسیلریٹر دبایا اور پھر موٹر سائیکل عمران کے پیچھے ڈال دی۔ عمران زیادہ تیزی سے نہیں دوڑ رہا تھا، اس لیے دوسرے لمحے موٹر سائیکل اس کے قریب جا کر رک گئی۔ عمران صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جلدی کیجیے، میرے پیچھے بیٹھیے ورنہ وہ حملہ کر دیں گے، بلیک زیرو نے عمران سے کہا۔ عمران جو موٹر سائیکل کے قریب پہنچتے ہی رک گیا تھا، مجرموں کا حملہ سنتے ہی خوف زدہ ہو گیا۔ کیا واقعی مجرم حملہ کر دیں گے؟ بچاؤ خدا کے لیے، اے نقاب پوش درندے، اوہ معاف کرنا نقاب پوش فرشتے، مجھے بچاؤ۔ عمران کے لہجے میں شدید خوف کی جھلکیاں نمایاں تھیں اور بلیک زیرو عمران کی اس بے مثال اداکاری پر حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ شخص بے مثال ایکٹر ہے۔ اس نے عمران کو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا اور عمران اچھل کر موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نے موٹر سائیکل واپس موڑی اور پھر وہ گیئر پر گیئر بدلتا چلا گیا۔ ٹاپ گیئر لگتے ہی اس نے ایکسیلریٹر پوری قوت سے موڑ دیا اور موٹر سائیکل ہوا ہو گیا۔ ارے آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ موٹر سائیکل کی رفتار تیز ہوتے ہی عمران نے چیخ کر بلیک زیرو سے کہا، لیکن بلیک زیرو بھلا کب عمران کے اس بھرے میں آنے والا تھا۔ اس نے رفتار کچھ اور بڑھا دی اور عمران کے منہ سے اب باقاعدہ چیخیں نکلنے لگیں، جیسے وہ انتہا سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہو۔ کراسنگ مڑتے ہی اچانک ایک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے رفتار آہستہ کر لی۔ گڑگڑاہٹ کے چند لمحوں بعد ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ زمین لرزنے لگی تھی۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے بریک لگا کر موٹر سائیکل روک دی۔ موٹر سائیکل رکتے ہی عمران نیچے اتر آیا اور پھر بلیک زیرو کی نظر دور بلندی پر موجود پرانے قلعے پر پڑی، جس سے شعلے نکل رہے تھے۔ تمام قلعہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ہاں، بلیک زیرو نے کہا۔ اب اس دھماکے کا راز اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ مجرموں نے ان کے نکل جانے پر اپنا اڈا تباہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو قلعے کی تلاشی کا حکم ضرور دے گا۔ عمران ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے قلعے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے نقاب اتار کر جیب میں ڈالا اور پھر عمران سے مخاطب ہوا۔ بیٹھیے عمران صاحب، اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں نہیں بیٹھتا، تم تیز چلاتے ہو، عمران نے بچے کی طرح روٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اب آہستہ چلاؤں گا، آپ بیٹھیں تو صحیح، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے موٹر سائیکل پھر تیز رفتاری سے شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ ملک کے وزیر دفاع جناب عطاء الرحمن اپنے خوبصورت دفتر میں ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جاتے، ان کے چہرے پر سلوٹوں کی تعداد کچھ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک طویل سانس لے کر انہوں نے فائل بند کر دی اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جیسے وہ کسی گہرے مسئلے پر سوچ بچار کر رہے ہوں۔ اچانک بجنے والی ٹیلی فون کی گھنٹی نے ان کے لیے الارم کا کام کیا اور پھر وہ چونک کر سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، کمانڈر ان چیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرسنل سیکرٹری کی شیریں آواز سنائی دی۔ کنیکٹ کرو، وزیر دفاع نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر کمانڈر ان چیف کی سخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہلو سر، میں ریاض بات کر رہا ہوں۔ یس جنرل ریاض، کیا بات ہے؟ فون کرنے کا مقصد؟
وزیر دفاع نے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ سر، میں نے کل آپ کے مطالعے کے لیے ایک فائل 003 ارسال کی تھی، امید ہے آپ نے اسے پڑھ لیا ہوگا، کمانڈر ان چیف جنرل ریاض نے کہا۔ ہاں، میں ابھی اسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے جو آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ہماری فوج کا مورال تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے، بڑے افسروں سے لے کر عام سپاہی تک انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے جواب دیا۔ یس سر، میں اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، کمانڈر ان چیف نے جواب دیا۔ تو بہتر ہے آپ میرے پاس آ جائیں، فون پر ایسی بات ٹھیک نہیں، وزیر دفاع نے جواب دیا۔ اوکے سر، میں ابھی آ رہا ہوں، کمانڈر ان چیف نے کہا، اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ وزیر دفاع نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سیکرٹری نے انٹرکام پر کمانڈر ان چیف کی آمد کی اطلاع دی، اور پھر ان کی اجازت دینے پر کمانڈر ان چیف جنرل ریاض اندر آ گئے۔ ریٹائرنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، ذرا اطمینان سے گفتگو ہوگی، وزیر دفاع نے کہا، اور پھر فائل ہاتھ میں اٹھائے وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ملخہ ریٹائرنگ روم میں جا بیٹھے۔ ہاں، اب بتلاؤ، یہ رپورٹ آپ کے پاس کیسے پہنچی اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وزیر دفاع نے سوال کیا۔ سر، 3 دن پہلے مجھے پہلی بار ملٹری انٹیلیجنس سے ایک خفیہ رپورٹ ملی جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اچانک ہماری فوج میں بزدلی کے نظریات پھیل گئے ہیں اور ہر شخص جنگ سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ اس پر تحقیق شروع کر دی گئی ہے۔ دوسرے دن پھر رپورٹ ملی جو پہلے سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ ایک اسکیم میں فوجی افسروں اور سپاہیوں نے بدترین بزدلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسکیم کے دوران ہی افسر اور سپاہی ایک دوسرے سے یوں جان بچانے کے لیے بھاگے جیسے وہ بزدل بھیڑیں ہوں۔ اس کے بعد مجھے ایک اور رپورٹ ملی جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہماری فوج مکمل طور پر بزدل ہو چکی ہے اور اب یہ کسی چھوٹے سے ملک کے سامنے بھی مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور کہاں ہمسایہ دشمن ملک کی 5 گنا فوج، جبکہ اس سے پہلے تعداد میں کم ہونے کے باوجود سپاہی اور افسر کا مورال اتنا بلند تھا کہ وہ 5 گنا فوج کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ ہاں، پھر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ وزیر دفاع جو بغور سن رہے تھے پہلی بار بولے۔ میں خود ایک اسکیم کے معائنے کے لیے گیا تھا اور پھر میں نے وہاں جو حالات دیکھے میں دنگ رہ گیا۔ رپورٹ میں جو کچھ بتلایا گیا تھا وہ حرف بحرف درست تھا، حالانکہ اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے مسئلے کی فوری اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اس کی رپورٹ بھیجی تاکہ حکومت اس سلسلے میں فوری ایکشن لے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم تمام سپاہی اور افسر اتنے بزدل ہو جائیں، اور پھر ہمارے ملک کے فوجیوں کا مورال ہمیشہ اتنا بلند رہا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں رشک کرتی رہی ہیں؟ پھر اب کیا ہوا؟ فطرت یا جذبہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ شیر اپنی فطرت بدل کر گیدڑ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وزیر دفاع نے الجھے لہجے میں کہا۔ سر، اسی بات پر میرا سر چکرا رہا ہے۔ ایسی بات آج تک دنیا کی کسی ملک میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم علل اعلان کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج بزدل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے، اور ہمیں جلد از جلد اس کا تدارک کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہی تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا دشمن ہمسایہ ہم پر حملہ کر دے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم کسی قیمت پر ملک کو نہیں بچا سکتے۔ کمانڈر ان چیف کے لہجے میں خاصا جوش تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو فوجی ہیں، آپ بزدل کیوں نہیں ہوئے؟ وزیر دفاع نے بغور جنرل ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، فی الحال چھاؤنی میں موجود سپاہیوں اور آفیسروں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ چھاؤنیوں سے باہر موجود آفیسرز اور سپاہی ابھی اس بیماری، اگر اسے بیماری کہا جائے، سے محفوظ ہیں، جنرل ریاض نے جواباً دلیل دی۔ ہاں، وزیر دفاع کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اٹھے اور پھر دوبارہ اپنے آفس آ گئے۔ اچھا، اب آپ جا سکتے ہیں، میں اس واقعے کو اعلیٰ حکام کی نظروں میں لاؤں گا۔ ویسے آپ حالات پر کڑی نظر رکھیں، مجھے معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ پراسرار نظر آ رہا ہے، وزیر دفاع نے جنرل کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، میں خیال رکھوں گا، کمانڈر ان چیف نے جواب دیا، اور پھر وزیر دفاع سے ہاتھ ملا کر دفتر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی وزیر دفاع نے ریسیور اٹھایا اور سیکرٹری کو رابطہ سر سلطان سے ملانے کی ہدایت کی۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہلو، سلطان اسپیکنگ، دوسری طرف سے سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی۔
عطاء الرحمان اسپیکنگ، وزیر دفاع نے بھی جواباً کہا۔ فرمائیے، سر سلطان نے پوچھا۔ سلطان صاحب، ایک عجیب و پیچیدہ کیس سامنے آیا ہے، مجھے ابھی اس کے متعلق اطلاع ملی ہے، میں نے سوچا کہ آپ سے اس کے متعلق ڈسکس کر لی جائے۔ وزیر دفاع شاید اپنا مطلب صحیح طریقے سے واضح کرنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے سر سلطان کی الجھی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب جناب؟ میں سمجھا نہیں۔ بات یہ ہے سلطان صاحب، ابھی کمانڈر ان چیف نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پچھلے دنوں سے ہماری چھاؤنی میں موجود فوجی سپاہی اور آفیسرز کا مورال قطعی گر گیا ہے۔ وہ تمام لوگ اپنی فطرت کے برعکس انتہائی بزدل ہو چکے ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی یہی ہے۔ وزیر دفاع نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیا مطلب؟ مورال گر چکا ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر سلطان کے لہجے سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہیں وزیر دفاع کی دماغی صحت پر شک ہو گیا ہو، اور بات بھی ایسی ہی تھی کہ جو بھی سنتا پہلے تو کہنے والے کو پاگل قرار دیتا۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وزیر دفاع نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کمال ہے، آپ اتنے عقل مند ہیں، اس لیے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر سر سلطان بھی الجھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کس طرح مکمل کریں۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، ہر آدمی پہلے یہی سوچتا ہے۔ جب مجھے پہل اس بات کی رپورٹ ملی تو مجھے بھی کمانڈر ان چیف کی دماغی صحت پر شک ہو گیا تھا، مگر پھر ان سے تفصیلی گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ انتہائی پراسرار اور مشکوک ہے۔ وزیر دفاع شاید سر سلطان کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ وہ فائل آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بھجوا دیجیے، پوری تفصیل پڑھنے کے بعد ہی اس کے متعلق کچھ کہہ سکتا ہوں۔ سر سلطان نے شاید بات ٹالنے میں ہی عافیہ سمجھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی متعلقہ فائل آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، وزیر دفاع نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے سیکرٹری کو فائل 003 سر سلطان کو بھیجنے کے احکام نوٹ کرائے اور خود اٹھ کر دفتر سے باہر چلے گئے۔ ان کا دماغ اس بات پر اتنا الجھ گیا تھا کہ وہ دفتر میں مزید کام کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھ رہے تھے۔